بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اگلا ٹاپک ہے وقت کی قدر کریں۔ میں کہ آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ بے قیمت اور بے وقت چیز وقت ہے۔ اس کو جہاں چاہا ضائع کر دیا، برباد کر دیا، کوئی قدر و قیمت نہیں۔ گھنٹے، دن، مہینے بے فائدہ کاموں میں اور فضولیات میں گزر رہے ہیں، جس میں نہ تو دنیا کا کوئی فائدہ نہ دین کا کوئی فائدہ۔ خدا کے لیے اس طرز عمل کو بدلیں اور زندگی کے قیمتی لمحات کو کام میں لگائیں۔ میرے دوستو، یہ تقی عثمانی صاحب فرما رہے ہیں، وہ ٹاپک تو یہی ہے، لیکن جو اس کتاب سے پڑھ رہے ہیں وہ ریاض الصالحین ہے، وہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ تو ان کے واقعات کی ذرا پہلے اس شروع میں ان کے واقعات بیان کیے ہیں، اس کے بعد پھر ٹاپک کی باتیں ہیں۔ فرمایا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ فرمایا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ریاض الصالحین کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ حدیث کی کوئی دوسری کتاب شروع کرنے کا ارادہ ہے، اس لیے آج اللہ کے نام پر حدیث کی دوسری کتاب شروع کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے انوار و برکات ہم سب کو عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کتاب ایک بہت بڑے امام، فقیہ، محدث، صوفی، مجاہد حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کی تصنیف ہے، یعنی انہوں نے لکھی ہے، جس کا نام کتاب الزہد والرقائق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہماری امت کے ان بزرگوں میں سے ہیں جن کا نام آتے ہی دل میں عقیدت اور محبت کی پواریں محسوس ہوتی ہیں۔ اس مجلس میں پہلے بھی ان کی کئی واقعات بیان کرتا رہا ہوں۔ یہ دوسری صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ ان کی پیدائش غالباً دوسری صدی ہجری کے ابتداء میں ہوئی ہے۔ گویا کہ یہ اس زمانے کے بزرگ ہیں جبکہ ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے 100 سال ہوئے تھے۔ صحاح ستہ کے نام سے حدیث شریف کی جو 6 مشہور کتابیں بخاری شریف سے لے کر ابن ماجہ تک ہیں، یہ ان سب سے متقدم، یعنی پہلے ہیں اور ان سب کے بزرگ ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں اور ان کے شاگرد بھی ہیں، اور یہ اس زمانے کے بزرگ ہیں جب عالم اسلام ان بڑی بڑی علمی شخصیتوں سے جگمگا رہا تھا۔ اس زمانے کے جس خطے کو دیکھیے، اس میں بے نظیر شخصیتیں موجود تھیں، اور یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے شہر مرو میں پیدا ہوئے اور پھر جا کر عراق کے شہر بغداد میں آباد ہوئے اور وہیں قیام کیا۔ ان کے حالات بھی بڑے عجیب و غریب ہیں۔ ان بزرگوں کے تذکرے میں بھی بڑا نور اور بڑی برکت ہے۔ ان کے ایک ایک واقعے کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اللہ جل شانہ اس کی برکت سے دلوں کی دنیا بدل دیتے ہیں۔ شاید ان کو یہ قصہ میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا ہوگا کہ یہ امیر کبیر گرانے کے ایک فرد تھے اور خاندانی رئیس تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بستان المحدثین میں ان کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا سیب کا باغ تھا، اور جس طرح امیر کبیر لوگوں میں آزادی ہوتی ہے، اس طرح یہ بھی آزاد منش تھے۔ نہ علم سے کوئی تعلق، نہ دین سے کوئی تعلق، پینے پلانے والے اور گانے بجانے والے تھے۔ ایک مرتبہ جب سیب کا موسم آیا تو یہ اپنے اہل و عیال سمیت اپنے باغ ہی میں منتقل ہو گئے تاکہ وہاں سیب بھی کھائیں گے اور شہر سے باہر ایک تفریح کی فضا ہوگی۔ چنانچہ وہاں جا کر مقیم ہو گئے۔ دوست احباب کا حلقہ بھی بڑا وسیع تھا، اس لیے وہاں پر دوستوں کو بھی بلا لیا۔ رات کو باغ کے اندر گانے بجانے کی محفل جمی اور اس محفل میں پینے پلانے کا دور بھی چلا۔ یہ خود موسیقی کا اعلیٰ ربات کے بجانے کے بہت ماہر تھے اور اعلیٰ درجے کے موسیقار تھے۔ اب ایک طرف پینے پلانے کا دور اور اس کا نشہ، اور دوسری طرف سے موسیقی کی تھانے۔ اس نشے کے عالم میں ان کو نیند آ گئی اور وہ ساز اسی حالت میں اس کی گود میں پڑا ہوا تھا۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ ساز گود میں رکھا ہوا ہے۔ اب اٹھ کر اس کو دوبارہ بجانا شروع کیا تو وہ ساز اب بجتا ہی نہیں، اس میں سے آواز ہی نہیں آ رہی تھی۔ چونکہ خود اس کی مرمت کرنے اور درست کرنے کے ماہر بھی تھے، اس لیے اس کے تار درست کر کے مرمت کی، پھر بجانے کی کوشش کی، مگر وہ پھر بھی نہیں بجا۔ دوبارہ اس کی تار وغیرہ درست کیے اور بجانے کی کوشش کی
تو اب بجائے اس میں سے موسیقی کی آواز نکلنے کے قرآن کریم کی ایک آیت کی آواز آ رہی تھی، وہ یہ کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ قرآن کریم بھی عجیب و غریب انداز سے خطاب فرماتا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا ابھی بھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں، اور اللہ نے جو حق اس قرآن کے اندر اتار دی ہے اس کے لیے ان کے دلوں میں گداز پیدا ہو؟ کیا اب بھی اس کا وقت نہیں آیا؟ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ آواز اسی ساز میں سے آ رہی تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ جس جگہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اس کے قریب ایک درخت پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا، اس پرندے کے منہ سے یہ آواز آ رہی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک غیبی لطیفہ تھا، اللہ تعالیٰ کو نوازنا منظور تھا۔ بس جس وقت یہ آواز سنی اس وقت دل پر چوٹ لگی اور خیال آیا کہ اب تک میں نے اپنی عمر کس کام کے اندر گنوائی ہے۔ فوراً جواب میں فرمایا بلا یا رب قد آن، بلا یا رب قد آن، اے پروردگار اب وہ وقت آ گیا ہے، اب میں اپنے ان سارے دھندوں اور مشغلوں کو چھوڑتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ چنانچہ یہ سارے دھندے چھوڑ کر ہما تن دین کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کہاں تو یہ عالم تھا کہ رات کے وقت بھی ساز و ربات کی محفلیں جمی ہوئی ہیں، پینے پلانے کا مشغلہ ہو رہا ہے، اور کہیں یہ انقلاب آیا کہ اس کتاب کے مؤلف بن کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ آج پوری امت مسلمہ کی گردنیں ان کے احسانات سے جھکی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم و حدیث میں آپ کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ علم حدیث میں بہت بڑے بڑے علماء پر تنقید کی گئی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی تنقید سے نہیں بچے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی تنقید سے نہیں بچے، بڑے بڑے ائمہ تنقید سے نہیں بچے، لیکن میری نظر میں اب تک کوئی آدمی ایسا نہیں گزرا جس نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی روایات اور حدیث کے بارے میں ان پر تنقید کی ہو۔ اتنے اونچے درجے کے محدث ہیں، اور پھر دنیا سے اپنے آپ کو ایسا کاٹا اور ایسے زاہد بن کر دنیا سے رخصت ہوئے کہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ خاندانی رئیس اور امیر کبیر آدمی تھے، اس لیے حالات میں تبدیلی کے بعد بھی ایک ایک وقت میں ان کے دسترخوان پر 10 15 قسم کے کانے ہوتے تھے، اور کانے کے وقت بڑا مجمع موجود ہوتا تھا، لیکن سارے مجمع کانے میں مشغول ہوتا تھا، مگر یہ خود روزے سے ہوتے تھے اور لوگوں کو بلا کر کھانے کی دعوت دیتے اور ان کی حاجتیں پوری کرتے۔ خراسان کے شہر مرو جہاں یہ پیدا ہوئی وہاں پر ان کا جو مکان تھا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا مکان کا صحن 50 گز چوڑا تھا اور 50 گز لمبا تھا، اور پورا صحن اہل حاجت سے بھرا رہتا تھا۔ کوئی مسئلہ پوچھنے آ رہا ہے تو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی اپنی ذاتی ضرورت کے لیے آ رہا ہے۔ پھر بعد میں جب بغداد میں جا کر آباد ہوئے تو وہاں پر اپنے لیے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا اور اس میں گمنامی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ تو کسی شخص نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ اپنا عالیشان مکان چھوڑ کر یہاں بغداد میں ایک چھوٹے سے مکان میں رہنے لگے، یہاں آپ کا دل کیسے لگتا ہوگا؟ جواب میں فرمایا کہ الحمدللہ یہاں میرا دل زیادہ لگتا ہے، اس لیے کہ پہلے لوگ میرے پاس بہت آیا کرتے تھے اور اب میں تنہائی کی زندگی گزارتا ہوں، بس مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیتا ہوں اور پھر اپنے گھر چلا آتا ہوں اور وہاں میں ہوتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، یعنی گھر میں دن رات احادیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشغلہ ہے، اس میں مصروف رہتا ہوں، یہ زندگی مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ بغداد کا ایک شہر رقہ نام کا شہر تھا جو اب بغداد ہی کا ایک محلہ بن گیا ہے۔ ہارون الرشید کی خلافت کا زمانہ تھا۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید اس شہر میں اپنی والدہ یا بیوی کے ساتھ شاہی برجے میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں اس نے دیکھا کہ شہر کی فصیل کے باہر ایک شور بلند ہو رہا ہے۔ ہارون الرشید کو خیال ہوا کہ شاید کسی دشمن نے حملہ کر دیا یا کوئی اور وجہ ہے۔ معلوم کرنے کے لیے فوراً آدمی دوڑائے تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رقہ شہر میں تشریف لائے ہیں اور لوگ ان کے استقبال کے لیے جوگ در جوگ شہر سے باہر نکلے ہیں، یہ اس کا شور ہے۔ اور میرے اپنے والد ماجد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنا کہ استقبال کے دوران حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو چینک آ گئی تھی، اور اس پر انہوں نے الحمدللہ کہا، اور ان کے جواب میں پورے مجمع نے یرحمک اللہ کہا، اس سے یہ شور بلند ہوا۔
جب ہارون رشید کی بیوی نے یہ صورتحال دیکھی تو ہارون رشید سے کہا کہ ہارون، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بڑے بادشاہ ہو اور آدھی دنیا پر تمہاری حکومت ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ بادشاہت تو ان لوگوں کا حق ہے۔ حقیقت میں تو یہ لوگ بادشاہ ہیں جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ کوئی پولیس ان کو کھینچ کر یہاں نہیں لائی، بلکہ یہ صرف عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی محبت ہے جس نے اتنے سارے لوگوں کو یہاں پر جمع کر دیا ہے۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ آگے کچھ اور واقعات بھی ہیں، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اس لیے انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں آپ کو سنائیں گے۔